دوسرے دوست کا وار بھی خالی گیا۔ تیسرا دوست عبداللہ میدان میں آیا۔ اس نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا کہ میں چند دوستوں کے ہمراہ شمالی علاقہ جات کی سیاحت پر گیا۔ اس کے علاقے کے قدرتی حسن سے اتنا متاثر ہوا کہ چلتے چلتے جنگل میں داخل ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ حالانکہ جنگل میں جانے سے مقامی لوگوں نے منع کیا تھا کہ وہاں ایک آدم خور شیر رہتا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شیر اچانک سے سامنے آ گیا اور دھاڑنے لگا۔ اس کی دھاڑ سے پورا جنگل لرز رہا تھا، لیکن میں پرسکون کھڑا تھا۔ میں نے شیر کو سمجھایا کہ وہ مجھے کھانے کی کوشش نہ کرے، میں عام آدمی نہیں ہوں، لیکن وہ نہ مانا اور مجھ پر حملہ آور ہوا۔ وہ جیسے ہی منہ کھول کر میرے اوپر کودا، میں نے اس کا نچلا جبڑا دائیں ہاتھ سے اور اوپر والا جبڑا بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے دونوں جبڑے چیر دیے۔ وہ بے جان ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے دوست جو میری تلاش میں وہاں پہنچ گئے تھے، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے نہتے ہاتھوں شیر کو ہلاک کر دیا۔ عبداللہ نے امیر آدمی سے سوال کیا، آپ کو یقین آ رہا ہے؟ امیر آدمی نے پرسکون انداز میں جواب دیا کہ آپ کا قد کاٹ بتا رہا ہے کہ آپ نے یقیناً شیر کو ہلاک کر دیا ہوگا۔ میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں۔ تیسرا وار بھی خالی جانے پر چاروں دوست مایوس ہو گئے۔ ان کی آخری امید ان کا چوتھا دوست حمید الدین عرف حمیدہ تھا، جس نے امیر آدمی کو لوٹنے کا پروگرام بنایا تھا۔ چوتھے دوست نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ میں ایک دن مچھلی کا شکار کرنے سمندر گیا۔ میں نے سمندر میں اپنا جال ڈال دیا، لیکن کئی گھنٹے ہو گئے، کوئی بڑی مچھلی جال میں نہیں آئی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے جال کو چھوڑا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی اور غوطے کھاتا ہوا سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک بڑی ویل مجھے دکھائی دی۔ اس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ جو ہی میری طرف بڑھی، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار مکہ اس کی آنکھ پر دے مارا۔ اس کی آنکھ نکل کر پانی میں گر گئی، جسے چھوٹی مچھلیوں نے ذرا سی دیر میں چٹ کر لیا۔ ویل غضبناک ہو کر میری طرف بڑھی۔ میں نے اس کی بائیں آنکھ پر بھی مکہ جڑ دیا۔ اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی اور وہ دونوں آنکھوں سے محروم ہو کر میرے قابو میں آ گئی۔ میں نے سمندر کی تہہ میں اسے ذبح کیا۔ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن مسئلہ اس گوشت کو بھوننے کا تھا۔ میں نے سمندر میں ہی 2 پتھر رگڑ کر آگ جلائی اور مزے سے اس کا گوشت بھون کر کھانے لگا۔ قریب تھا کہ میں پوری ویل کھا جاتا، لیکن مجھے خیال آیا کہ اس کا کچھ حصہ بچا کر بھی لے جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میں نے ویل کا شکار کیا ہے۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا ہوگا کہ پانی میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ حمید الدین نے امیر آدمی سے پوچھا۔ میں یقیناً تسلیم کروں گا کہ پانی میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ پانی میں آگ لگانے کا محاورہ اردو میں بہت مشہور ہے اور میں آپ کے قصے کو سچا مانتا ہوں۔ امیر آدمی کا جواب سن کر چاروں دوست پریشان ہو گئے۔ ان کا آخری وار بھی خالی گیا۔ پھر امیر آدمی نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا، میرا ایک بڑا سبزی اگانے کا فارم ہے، جہاں میں سبزیوں کے سائز بڑھانے کے تجربات کرتا رہتا ہوں، جو کافی حد تک کامیاب رہا اور کدو کا سائز معمول سے بڑا ہو گیا۔ اس طرح 4 کدو تیار ہوئے، لیکن جب انہیں کاٹا گیا تو ہر کدو میں سے ایک انسانی بچہ نکلا۔ وہ چاروں لڑکے تھے۔ میں نے انہیں پالا پوسا اور جوان کیا۔ وہ چاروں میرے کھیتوں پر اور فارم پر کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ چاروں کہیں کھو گئے، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ وہ مجھے مل گئے۔
اور وہ چاروں تم ہو۔ اب تمہیں واپس میرے ساتھ چلنا ہوگا اور میرے فارم اور کھیتوں پر کام کرنا ہوگا۔ بولو میری بات پر یقین ہے یا نہیں؟ چاروں دوست شش و پنج میں پڑ گئے۔ اگر وہ امیر آدمی کی بات کو سچا مانتے تو انہیں ساری عمر غلام بن کر رہنا پڑتا، اور اگر جھوٹ مانتے تو انہیں اپنی جیبوں کی رقم، ہاتھ کی انگوٹھیاں، گھڑیاں اور گلے کی زنجیروں سے محروم ہونا پڑے گا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے دوسرے خیال کو بہتر سمجھا۔ امیر آدمی نے شرط کے مطابق ان چاروں کی گلے کی زنجیریں، گھڑیاں، انگوٹھیاں اور جیبوں کی رقم سمیٹی اور اگلے اسٹیشن پر اتر گیا۔ یعنی صحیح معنی میں اسے کہتے ہیں 100 سونار کی اور 1 لوہار کی۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی ہے؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔